اللہ رب العزت اس سورت کی ابتدا کے اندر مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو اس وقت دیکھ لیا جائے اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، بندہ چلے تو اس کے مطابق چلے، نہ کہ اپنے طور پر چلے۔ اس کا پس منظر کافی طویل واقعہ ہے، مختصر دو الفاظ میں ذکر کروں گا۔ صحابہ اکرام کا ایک مرتبہ تنازع ہو گیا کسی بارے میں، سردار کو مقرر کرنے کے بارے میں۔ ان کی کچھ آوازیں بلند ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً صحابہ اکرام کو بتایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک خاموش ہیں، انہوں نے آپ سے کوئی رائے نہیں مانگی، تو آپ آوازیں کیوں بلند کر رہے ہو؟ اللہ اور رسول جب آپ سے کہیں گے کہ اس بارے میں مشورہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے معاملات کے اندر ان سے مشورہ کر لیا کرو، مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے، لیکن جب تک مشورہ طلب نہ کیا جائے تب تک اپنا مشورہ نہ دو۔ مشورہ کب دو؟ جب مشورہ مانگا جائے، اس سے پہلے نہ مانگو۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کا آپس میں تنازع ہو گیا کہ فلانے کو سردار ہونا چاہیے، فلانے کا، پھر آپس میں تکرار کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ایک اس طرح کی محفل بن گئی کہ اونچی آوازیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا، نبی کے سامنے جب ہو جاؤ تو وہاں پر نبی کیا کہہ رہے ہیں، جب تک نبی نہ کہہ دے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جو دین دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہی تو تقویٰ، یہی ایمان کی علامت ہے، رسول جو دیں گے وہ لیں گے، نہ کہ اپنی طرف سے ہم بنائیں۔ دین کے اندر بھی جو ہے نا، اور شریعت کے اندر بھی ہم اپنی طرف سے کہہ دیں نہیں نہیں یہ شریعت یہ ہے، دین یہ ہے، دین وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ رسول نے جو دے دیا، اللہ نے جو دے دیا اسی پر جب عمل کریں گے، اس سے آگے نہیں نکلیں گے، تب جا کر اس صورت پر جو ہے نا عمل ہوگا، اس آیت کے اوپر عمل ہوگا۔ تو یعنی یہاں سے یہ بتا دیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر معاملات کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرتے رہنا، پرہیزگاری پیدا کرتے رہنا۔ تقویٰ کی بار بار میں مثال بتاتے رہتا ہوں، جیسے بندہ جھاڑی دار کانٹے دار راستے سے گزرے اپنے آپ کو سمٹ کر جاتا ہے، بندہ اسی طرح معاشرے کے اندر رہے کہ کہیں معاشرے کے اندر جو برائیاں، کبھی اس کا برائیوں کا اثر میرے پر نہ پڑ جائے۔ جس طرح کانٹے دار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ بچا لیتا ہے کہ اس کا اثر میرے کپڑے پر نہ پڑے، معاشرے کے اندر برائیاں ہوں تو بندہ اپنے آپ کو سنبھل کر وہاں سے چلے، اس معاشرے کی جو خباثت ہے، برائی ہے، وہ میرے اوپر نہ پڑے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند بھی نہیں کرنا، نبی کی جتنی آواز اس سے پست کرنا، ایسا نہ ہو نبی آہستہ بول رہا ہو تمہاری آواز بلند ہو جائے، ایسا بھی نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کے لیے آوازوں کو اس طرح پکارنا بھی نہیں نبی کو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مطلب جس طرح بندہ ایک دوسرے کو پکارتا ہے اس طریقے سے بھی نبی کو کبھی نہ پکارنا۔ اللہ رب العزت خود رب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جی، اللہ کی مخلوقات میں سے ہی ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارے۔ دو جگہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نام محمد ذکر آیا ہے، وما محمد الا رسول، اور ایک جگہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کے اندر کبھی آ رہا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ نام لے کر بھی نبی کو نہیں پکارتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کا ایک تقاضا بھی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا میٹھا نام ہے، جب تک
یعنی کہ کوشش کرے بندہ یہ نام لے کر اور خاص کر کے پکارتے ہوئے، جس طرح میرے پر اے محمد یا محمد، اس طرح یعنی کبھی بھی نہیں پکارنا چاہیے، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، تم نبی کو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کو اس طرح پکارنا شروع کر دو اور تمہارے اعمال سارے خبر کر دیے جائیں، ضائع کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو، عقل بھی نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا تقاضا، جب بھی نام لیا جائے درود پاک ضرور پڑھا جائے۔ درود پاک زندگی کے اندر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، رسول بھی، ان اللہ وملائکتہ، اے ایمان تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ زندگی کے اندر، پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ فرض ہے۔ یعنی جس نے اگر زندگی میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، وہ ایک فرض کا تارک ہوگا، فرض چھوڑنے والا ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اور جب کسی محفل کے اندر، کوئی بھی محفل، ابھی ایک محفل لگی ہوئی ہے، ایک پچھلے جمعے کی محفل تھی، ایک کسی اور جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے اندر تذکرہ، یہ محفل مختلف ہوتی ہے۔ جس محفل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنا یہ فرض ہے، اور جب کوئی محفل لگی ہوئی ہو اس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد پڑھتے رہنا یہ کیا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ جتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے ادب احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرے، تذکرہ کیا کرے۔ اب آگے چل کر اللہ رب العزت ایک اور احکام کو ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق، فاجر، کوئی آدمی آ کر گواہی دے دے کسی بات کی، فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کرو، تحقیق کرو، خوب تحقیق کرو، اس کے بعد جا کر اس پر عمل کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ ناسمجھی کے حالت میں تم کسی قوم کو جا کر نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر جو تم کر گزرو اس پر بعد میں نادم پشیمان ہو جاؤ۔ کیا بتایا اس کے اندر؟ معاشرے کے اندر اس چیز کی بڑی جو ہے نا کوتاہی ہوتی ہے، بس سنی سنائی بات، بس بندہ آگے جو ہے نا چرچا کر دیا کسی کے خلاف، جو نہیں بس بندہ جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے، فلانے نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، بس بندہ اس کے اندر دل کے اندر بغض رکھنا، نفرتیں، عداوتیں اسی طرح بڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچ جائے نا، پہلے دیکھو یہ خبر سچی ہے یا نہیں ہے، پہنچانے والا سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ اس کا بھی پس منظر لمبا ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے آ کر بتایا کہ وہ زکوٰۃ لینے گئے تھے، تو وہ لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلے قوم والے، تو اس شخص نے آ کر صحابی کو بتایا کہ وہ شخص تجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا، یا رسول اللہ انہوں نے تو زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو جا بھیجا، پہلے جا کر تحقیق کرو، اگر انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو پھر ان کو کیا کر دو جی، جہاد کرو ان کے خلاف۔ جب وہ حضرت خالد بن ولید نے جا کر تحقیق کی، جا کر پتہ چلا وہ لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، وہ جو شخص نے آ کر ایک صحابی کو بتایا تھا وہ تو جنگ کے لیے آئے، اس نے جھوٹ کہا تھا۔ یا کہا ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی گناہ گار فاسق آدمی آئے، خبر پہنچائے، فتبینوا، خوب تحقیق کرو، اس کے اندر جو ہے سوچو، سوچ بچار کرو یہ خبر سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے، پہنچانے والا کون ہے، اس کے بعد جا کر عمل کرو۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اس جھوٹی خبر کی وجہ سے، اس غلط خبر کی وجہ سے تم کوئی کام کرو، کسی قوم کے ساتھ دشمنی اپنا لو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر دو، بعد میں جا کر تمہیں پچھتانا پڑے۔ اس لیے پہلے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اس چیز پر ہم سب عمل کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی خبر ہے، معاشرے کے اندر ہمارے گھر والوں کے بارے میں بات ہو، باہر والوں کے بات ہو، معاشرے کے بارے میں بات ہو، ماحول کے بارے میں بات ہو، جس چیز کے بارے میں بھی بات ہوگی پہلے اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، وگرنہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر میں اس پوری صورت کو بترتیب اگر ذکر کروں ایک ایک آیت تو کافی لمبی ہو جائے گی، میں اس کا خلاصتاً ذکر کر رہا ہوں، خاص خاص بیانات۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے مومنو اگر دو کوئی لوگ آپس میں لڑائی شروع کر دیں،
اگر آپس میں قتل و غارت گری اگر وہ شروع کر دیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں، اقتتلوا وہ قتل کرنے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان صلح کرو، نہ کہ یہ ان دونوں کے درمیان اور فتنہ بھڑکاؤ اور آگ بھڑکاؤ، نہیں، بلکہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، ایمان والو تمہارے ذمے یہ کام ہے ان دونوں کے درمیان صلح کروانا یہ تمہارے ذمے کام ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہم کس طرف کھڑے ہیں، اگر کوئی لڑ رہا ہو ہم ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں یا ان کے درمیان جا کر کیا کہتے ہیں آگ اور بڑھاتے ہیں تاکہ یہ دشمنی اور بڑھ جائے۔ تو یہ اس سورہ حجرات کی ہر ایک چیز ہمیں بتا رہی ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، مطلب یہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کر رہا ہے جی، زیادتی کر رہا ہے، دوسرا مظلوم نظر آ رہا ہے، یہ ظالم نظر آ رہا ہے، تو یا فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِي، جو ظلم کرنے والا ہے تم اس کے خلاف لڑو۔ ظالم ہے، یہ ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسرا مظلوم ہے بار بار اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، پہلی بات یہ دونوں کے درمیان صلح کرو، اگر وہ صلح پر راضی نہیں ہے، جو ظالم ہے تم اس کے خلاف ہو جاؤ، مظلوم کے خلاف نہ ہو جانا، ظالم کے خلاف آگے جانا رکاوٹ بن جاؤ، اس کے خلاف کیا کرو جی، لڑائی کرو، اس کو روکو حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے معاملے کی طرف لوٹ آئے، جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتا ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ تمہارے پر لازم ہے۔ کتنا اہم احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ اس معاملے کی طرف لوٹ آئے، اپنی سرکشی سے باز آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا، اللہ کن کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواتے رہنا، صلح کرواتے رہنا۔ بھائیوں کے درمیان اگر کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے تو تیسرا بھائی کیا کرتا ہے جی، صلح کروا دیتا ہے دو بھائیوں کے درمیان، تیسرا بندہ آ کر جو کہتا ہے یار دو بھائیوں کا معاملہ ہے، کوئی بھی مسلمان آپس میں کسی قسم کا معاملہ ہو جائے، قرآن کی یہ آیت ذہن میں رکھ لینا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، جب وہ بھائی ہیں تو ان کے درمیان کیا کرنا ہے جی، اصلاح کروانی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی ایک قوم دوسری قوم کے اوپر تمسخر مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا تمسخر نہ اڑائے، کسی قسم کا بھی جو ہے نا اس طرح کا کوئی دل آزاری بات نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا جو ہے دکھ پہنچے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا یہ مذاق اڑا رہا ہے اللہ کی نظروں میں یہ زیادہ بہتر ہو، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکون یہ وہ ہو خیرا منہم، یہ اس سے زیادہ بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ نے دیکھا یہاں تک جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں اس میں جو ہے نا مذکر کو، مرد کو کیا کیا جائے، خطاب کیا جائے، جہاں پر مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے عورت بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت خصوصی طور پر مردوں کو ذکر کرنے کے بعد عورتوں کو ذکر فرما رہے ہیں، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے عورتوں کے اندر یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے جو جب پردے کا معاملہ آیا، نگاہ کو نیچی کرنے کا معاملہ آیا، اس طرح کی جہاں بھی معاملے آئے اللہ رب العزت نے عورتوں کو ان کو جنت کہہ کر ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، وغیرہ باقی جتنے بھی احکام ہیں ان کو دونوں کے اندر ایک ہی سیغے کے ساتھ شامل کر دیا، مردوں کو کہہ کر عورتوں کو بھی ان کے اندر شامل کر دیا، لیکن خاص جو صفت ان کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو جو نا قرآن مجید نے ہائی لائٹ کر کے بتا دیا، اے عورتوں تمہارے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، بکثرت پائی جاتی ہے، تم بھی ان چیزوں سے بچ جانا۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اے عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہے اللہ کی نظروں میں یہ زیادہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کا عیب جوئی بھی مت کرنا، اور کسی کا جو ہے نا برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارنا بھی مت، کسی کو جو نا عیب مت لگانا، کسی کا عیب نہیں نکالنا، فلاں کے اندر یہ عیب تھا، فلاں ایسے چل رہا تھا، ایسے دیکھ رہا تھا، ایسے بول رہا تھا، عیب لگانا شریعت نے سختی سے منع کیا۔
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے عیب جوئی کرنے والا، طعن زنی کرنے والا، قرآن نے کہا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا، کوئی بھی کسی کو جو ہے عیب جوئی نہ کرے، اسی طرح جو ہے کوئی برے القاب کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کیا ہے، لوگوں کا الٹا پلٹا نام رکھ دیا، عجیب عجیب سے نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا، کبھی کسی کا قرآن جب کہہ رہا ہے نا، قرآن جب کہہ رہا ہے یہ کام نہ کرو، اس سے بچنا وہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے خلاف کرو گے تو یہ حرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے نام بھی مت پکارو، برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں ابھی سے ہی، ہم ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہیں پکاریں گے۔ کوئی ایسا نام جو دوسرے کو جو ہے ذکر کرے، دوسرے کو وہ برا لگے، کبھی بھی یہ نام ہم ذکر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس وجہ سے کہ فسق و فجور کا نام، گناہ والا نام، ایمان لانے کے بعد کسی کو جو ہے غلط نام سے پکارنا یہ برا۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو اسے توبہ استغفار نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بھی بچو، بدگمانیوں سے بھی بچو، ایک دوسرے کے بارے میں گمان کرنے سے بچو، فلاں کے بارے میں گمان، اپنی طرف سے میرا خیال یہ ہے وہ ایسا ویسا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں خیال اور ظن گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اس وجہ سے کہ بعض گمان تمہارے گناہ ہیں، یہ گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ گمان کیسے گناہ کا سبب بنتے ہیں؟ تم نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دی، وہ رائے ایسی ہے کہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ بدگمانی ہوگی۔ کسی کے بارے میں آپ نے گمان قائم کیا، اگر وہ گمان اس کے اندر نہیں تھا تو یہ بدگمانی ہو گئی، بدگمانی ہو گئی۔ اس وجہ سے اس چیز سے بچیں گے، کسی کی بدگمانی سے بھی بچیں گے اور کسی کی غیبت وغیرہ کرنے سے بھی بچیں گے۔ کیوں؟ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ولا تجسسوا، ایمان والو ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہیں کرنا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں لگے رہنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی میں بھی نہیں پڑنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنا۔ غیبت کیسے کہتے ہیں؟ میں کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، یہاں بیٹھے صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی کی غیبت مت کرنا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ چیز اس کے اندر موجود ہے وہ ہم یہاں پر بیان کریں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ یہ بھی غیبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہی جائے، اگر منہ پر کہی جائے تو اس کو بری لگے، اگر ایسی بات وہ سچی بات لیکن اس کے پیٹھ پیچھے کہی جائے، اگر منہ پر کہی جائے اس کو بری لگے لیکن پیٹھ پیچھے کہی جا رہی ہے تو یہ گناہ والی بات ہے، یہ غیبت والی بات ہو گئی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کی جو اس کے اندر تھی ہی نہیں تو یہ غیبت نہیں ہو جائے گا، یہ بہتان تہمت میں چلا جائے گا، تہمت کے اندر چلا جائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم باتوں میں یہ بھی دیکھ لیں، ہم معاشرے کے اندر میں اپنے گریبان کے اندر دیکھو، ہم سب دیکھیں کتنی ہم ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ ایسا ہے فلاں، اگر اس کے اندر ہے تو یہ غیبت ہے، نہیں ہے تو یہ تہمت بہتان ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم بچیں گے تب جا کر۔ اب غیبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا، فکرہتموہ، اس کو ناپسند کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے بچتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ انشاءاللہ العزیز آگے جتنے بھی آیات رہیں گی اس کا مفہوم بھی ذکر کریں گے۔ اب جو بھی قرآن جو کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے بیان کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ کی طرف جو وحی نازل ہوئی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ رسالت کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی معاشرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، حق بات ہے اس کو کہتے رہو۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، اللہ اپنے پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ جو احکام ہے اس کو جو ہے نا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی کے بارے میں بندہ جو ہے نا اپنے طور پر باتیں بنا لیتے ہیں ادھر ادھر جا کر، جی بعض دفعہ جو ہے نا یہ علماء کو بھی جو لوگ معاف نہیں کر دیتے، وہ جی جمعے کے اندر بعض کوئی ایسی بات ہو جائے اپنے طور پر جو ہے نا بنا کے جو ہے نا کوئی بندہ پیش کرے تو یہ معاشرے کا بگاڑ یہی سے ہوتا ہے۔ علماء کے ساتھ بدظن نہیں ہونا، اس چیز سے جو ہے نا منع کیا گیا۔ چھوٹوں پر جو ہے نا شفقت کرنا، بڑوں کا ادب احترام کرنا، علماء کرام کا ادب احترام کرنا۔ جب ان تینوں پر عمل کریں گے اسلام کے اندر ہوں گے، عمل نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے کی اصلاح کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی